آخری سوال کریں گے آپ سے کہ جو نوجوان وکلا ہیں وہ اگر آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں یا جو یہ حساس پروگرام ہے یا حساس قسم کے کیسز ہیں ان پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا رائے دیں گے، ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں حساس کچھ بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر. اگر میں یہ ماننے پہ ایگری ہو گیا کہ اس ملک کے اندر حساس ہے تو اس کا مطلب اس ملک کی اکثریت کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ گستاخوں کے ساتھ کھڑی ہے. ایسا نہیں ہے. کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی اکثریت قانون شکن ہے؟ ایسا نہیں ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اللہ کے ڈر کا پہلا حکم یہ ہے کہ پھر کسی سے نہیں کسی ڈرنا. سے نہیں ڈرنا، اللہ کے اگر علاوہ کسی سپر سے پاور میرے ساتھ ہے تو میں چھوٹی چھوٹی پاوروں سے ڈروں گا. وہ یہ کہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ کر رہا ہے. جب اللہ کر رہا ہے اور فرشتے میرے ساتھ اللہ نے سپورٹر کے طور پہ کر دی ہیں تو یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جب یقین آپ ادھر پہ آ جائیں گے تو پھر ادھر سے تو آپ فارغ ہو جائیں گے. تو جب آپ یقین کر کے چلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم ہیں نا 17 سال میں موت اگر اس کام کے لیے آتی تو 17 سال سے آ جاتی نا، بار بار آتی. میری تو خبریں بار بار چل رہی ہوتی نا، آج بھی مر گیا، کل بھی مر گیا، پرسوں بھی مر گیا. اس کام سے موت نہیں آئے گی، یہ سب کے لیے اعلان ہے. جیسے خالد بن ولید ہمارے رہبر ہیں، انہوں نے کہا نا کہ جہاد سے موت نہیں آتی، اگر موت میدان جنگ میں لڑنے سے آتی تو میں بستر پہ نہ مرتا. بستر پہ نہ مرتا ہے. بالکل، انہوں نے بہت سارے مار کے لڑے بھی ہیں ان لیکن سے زیادہ جنگیں کسی نے نہیں لڑی. لڑی. تو سیم اسی طریقے سے عرض کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ناموس رسالت کے کام سے موت نہیں آتی. ختم نبوت ناموس رسالت کی دھمکیاں دینے والے گیدڑوں کے اندر اللہ پاک اتنی جرت نہیں رکھتا کہ وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہوں. اللہ پاک آپ کی نظر میں اتنی طاقت رکھ دیتا ہے کہ ان کا ہاتھ اٹھنے سے پہلے آپ کی نظر دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے. جس کے پشت پہ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ناموس رسالت کا کام کرتا ہے، ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. میری پشت پہ ہاتھ تو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں اس غلیظ کے ورثہ سے، اس غلیظ کے پیروکاروں سے، اس غلیظ کے حمایت کاروں سے، ہدایت کاروں سے میں ڈر رہا ہوں. وہ میرا کچھ بگاڑ دیں گے؟ وہ تو میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے. ان کو تو یہ پتا چل جائے کہ میں اس شہر میں بیٹھا ہوا، وہ شہر چھوڑ جاتے ہیں، تو میں ان سے ڈروں گا. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی چوکی دار ہوں، غلام ہوں ان کا. ڈرنا نہیں سکھایا میرے نبی نے، لڑنا سکھایا ہے اپنے رائٹ کے لیے. تو لڑنے والا ڈرتا نہیں ہے. اور جب ہمیں یہ اس چیز کا ہے کہ زندگی کی حفاظت خود موت کرتی ہے، زندگی کے راستے میں، موت کے راستے میں رکاوٹ زندگی کو ختم کرنے کے لیے خود موت ہے، تو پھر کس چیز سے ڈرنا ہے؟